میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں پروگرام میرا پیارا دین۔ ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ میرا پیارا دین میں ہوتے ہیں ڈفرینٹ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس، ہم کلام بھی سنتے ہیں اپنے اس پیارے سے پروگرام میں، ہم ایک پیاری سی حدیث پاک بھی اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، حدیث پاک کو یاد بھی کرتے ہیں۔ اسلام اور سائنس ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں بھی سیکھتے ہیں اور اسلامک ہسٹری بھی جانتے ہیں، کرامات صحابہ بھی سنتے ہیں۔ انفارمیشن کا خزانہ ہے ہمارا یہ پروگرام، تو آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو آئیے شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلتیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ 4 بچے موجود ہیں اور ہمارے نعت خواں بھائی مسوان بھائی موجود ہیں، نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، تو ان سے ان کا تعارف لیتے ہیں۔ عبدالحسیب بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عبدالمجیب بھائی موجود ہیں، اور آپ کا نام؟ ایان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کا نام؟ شکیل بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ تو آئیے اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں سیگمنٹ ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ ایک پیاری حدیث میں۔ اس سیگمنٹ میں ہوتا کیا ہے؟ ایک پیاری حدیث سیگمنٹ میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک حدیث پاک ہم یاد کرتے ہیں اور اس کی عربی بھی یاد کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ سب نے مل کر یاد کرنا ہے، اور جو بچے گھروں پر موجود ہیں آپ نے بھی ہمارے ساتھ مل کر حدیث پاک یاد کرنی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اسکرین پر آج کی حدیث پاک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت نمام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ تو آئیے اب اس حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں۔ لا يدخل الجنت، 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 لا يدخل الجنت نمام، نمام، لا يدخل الجنت 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 نمام۔ آسان حدیث پاک ہے، کوشش کیجئے انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ لا يدخل الجنت نمام، 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 لا يدخل الجنت نمام۔ کس کس کو یاد ہوئی؟ لا يدخل الجنت لمام۔ ماشاءاللہ عبدالمجیب بھائی نے اچھی کوشش کی، لیکن تھوڑے سے
آخر میں مسٹیک ہو گئی تھی. لا يدخل الجنت نمام, لام بھی نہیں ہے, تا بھی نہیں ہے, بلکہ نون ہے. لا يدخل الجنت نمام. عبد الحسیب بھائی. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة نمام. لا يدخل الجنت نمام. 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 لا يدخل الجنة نمام. کس کس کو یاد ہوئی؟ شکیل بھائی. لا يدخل الجنة نمام. لا يدخل الجنت نمام. نون آئے گا آخر میں, نمام. نون سے نمام, لمام نہیں ہے بلکہ نمام ہے. لا يدخل الجنت نمام. لا يدخل الجنة نمام. جی شکیل بھائی, اب سنائیے. لا يدخل الجنة نمام. ابھی بھی لام کی آواز آ رہی ہے, لام نہیں ہے بلکہ نون ہے. جی دوبارہ. لا يدخل الجنة جنة. لا يدخل الجنت نمام. آپ کوشش کیجیے تب تک دوسرے بچوں سے سنتے ہیں. جی عبد الحسیب بھائی. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة نمام. عبد الحسیب بھائی نے ہمیں حدیث پاک سنائی, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. جی عبد المجیب بھائی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. ماشاء اللہ, عبد المجیب بھائی نے بھی حدیث پاک صحیح سنا دی ہے, سبحان اللہ. تو آئیے سنتے ہیں شکیل بھائی سے. لا يدخل الجنة نمام. لا يدخل الجنت نمام. آخر میں نون کی جگہ لام کی آواز آ رہی ہے. چلیں کوئی بات نہیں, مسوان بھائی سے سنتے ہیں. مسوان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يدخل الجنة نمام. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. مسوان بھائی کو بھی حدیث پاک یاد ہو چکی ہے. تو آئیے اب اس حدیث پاک کا ترجمہ یاد کرتے ہیں. ترجمہ: چغل خور جنت میں نہ جائے گا. 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 کس کس کو یاد ہوا؟ شکیل بھائی. چغل خور جنت میں نہ جائے گا. ماشاءاللہ, شکیل بھائی کو اس حدیث پاک کا ترجمہ یاد ہو گیا ہے. جی ایان بھائی. چغل خور جنت میں نہ جائے گا. جی ہاں, چغل خور جنت میں نہ جائے گا. عبد الحسیب بھائی. چغل خور جنت میں نہ جائے گا. جی مسوان بھائی. چغل خور جنت میں نہ جائے گا. ماشاءاللہ, یہاں پر موجود تمام بچوں کو ماشاءاللہ حدیث پاک تقریباً یاد ہو چکی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہو چکے ہیں. تو آئیے اب اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے پکچرز. ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم. ترجمہ: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. عیرج خورشید ماشاءاللہ کراچی سے ہیں گے. انہوں نے پتے بھی بنائے ہیں, پھول بھی بنائے ہیں, ماشاءاللہ. نیکسٹ پکچر. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قطات. چغل خور جنت میں نہ جائے گا. ماشاءاللہ طیبہ ہیں میاں والی سے, ماشاءاللہ انہوں نے بڑے بڑے پھول بنائے ہیں اور اچھے انداز سے انہوں نے ہمیں پکچر بھیجی ہے. نیکسٹ پکچر. فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم من المہدی الی اللحد. ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. ماشاءاللہ شگفتہ ہیں میاں والی سے, ماشاءاللہ انہوں نے بڑا سا درخت بنایا ہے. سیب کا درخت ہے, ماشاءاللہ سیب بھی اس پہ لگے ہوئے ہیں. سورج بھی بنایا ہے, بادل بھی بنایا ہے, ماشاءاللہ. نیکسٹ پکچر. حدیث: ان العلماء ورثۃ الانبیاء. ترجمہ: بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. ماشاءاللہ حبیبہ ہیں کراچی سے, انہوں نے کلرفل انداز میں ہمیں پکچر بھیجی ہے. نیکسٹ پکچر. فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں. شگفتہ اور طیبہ ہیں میاں والے سے, ماشاءاللہ انہوں نے 6 بڑے بڑے پھول بنائے ہیں, بڑے بڑے پتے بھی بنائے ہیں. انہوں نے اچھے انداز سے ہمیں پکچر بھیجی ہے. نیکسٹ پکچر. ایک پیاری حدیث. لا تغضب. ترجمہ: غصہ نہ کرو. اشاعت طاریہ سیالکوٹ سے, ماشاءاللہ انہوں نے درخت بھی بنایا ہے, خانہ کعبہ کی پکچر بنانے کی کوشش کی ہے, سورج بھی بنایا ہے, بادل بھی بنائے ہیں
اور گھاس بھی ایک طرح سے بنائی ہے. نیکسٹ پکچر. حدیث کل معروف صدقۃ، ترجمہ ہر نیکی صدقہ ہے. آئی لو مدنی چینل. عروسہ عطاریہ فرام لاہور، ماشاء اللہ، انہوں نے بھی اچھے انداز سے ہمیں پکچر بھیجی ہے. نیکسٹ پکچر. ایک پیاری حدیث، فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اصحاب کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں. ثانیہ ایوب عطاریہ ہیں فیصل آباد سے، ماشاء اللہ، انہوں نے پھول بھی بنائے ہیں، تتلیاں بھی بنائی ہیں. انہوں نے بھی اچھے انداز سے ہمیں پکچر بھیجی ہے. نیکسٹ پکچر. میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، ارحموا ترحموا، ترجمہ یعنی رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. بنت ملک غلام یاسین عطاریہ بہاولپور سے، ماشاء اللہ، انہوں نے اچھے انداز سے ہمیں پکچر بھیجی ہے. نیکسٹ پکچر. میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصافحوا یذھب الغل، ترجمہ ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے. بنت غلام شبیر عطاریہ گوجرا سے، ماشاء اللہ، انہوں نے حدیث پاک سے ریلیٹڈ پکچر بھی بنائی ہیں، 2 ہاتھ ملائے ہیں. ماشاء اللہ، ہم نے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی پکچر دیکھی. اللہ پاک ان سب کو برکتیں عطا فرمائے. اسی طرح ہمیں پکچرز بھیجتے رہیں. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کلام میں. ماشاءاللہ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسوان بھائی. انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے. کیسے ہیں مسوان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ میرا دل اور میری جان مدینے والے. سبحان اللہ. جی. میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، میرا دل اور بھر دے میرے داتا میری جھولی، بھر دے میرے داتا میری جھولی، بھر دے. اب نہ رکھ میں سر و سامان مدینے والے، اب نہ رکھ میں سر و سامان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے. پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا گئے ارمان مدینے والے، پھر مدینے کا گئے ارمان مدینے والے، میرا دل اور سگے طیبہ مجھے سب کہہ گئے
پکارے بیدم سگے طیبہ مجھے سب کہے کہ پکارے بیدم سگے طیبہ مجھے سب کہے کہ پکارے بیدم یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے میرا دل سبحان اللہ، ماشاء اللہ. محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمینہ کا لاڈلا شاہ ہر دو سرا تاجدار انبیاء ہیں حبیب کبریا ہیں شفیع الورا عاصیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا بچہ بچہ بول اٹھا ہے عقیدہ رضا نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی ماشاءاللہ مسوان بھائی نے کلام سنایا. اللہ پاک مسوان بھائی کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور مزید اچھے انداز سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں سیگمنٹ اسلام اور سائنس. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ اسلام اور سائنس میں اور انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں ہم پیاری پیاری باتیں سنیں گے اور سیکھیں گے. آپ سب نے غور سے سننی ہیں. انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ سوالات بھی کیے جائیں گے. پیارے بچوں ہمارا پیارا پیارا دین اسلام ہمیں علم سیکھنے کی ترغیب دیتا ہے اور خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم دین سیکھنے کی ترغیب دی ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں بے شک علم سیکھنے سے آتا ہے اور دین کی سمجھ غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے. اے لوگوں بے شک علم سیکھنے سے آتا ہے اور دین کی سمجھ غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگوں بے شک علم سیکھنے سے آتا ہے اور دین کی سمجھ غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے. پیارے بچوں اچھی نیتوں کے ساتھ علم دین حاصل کرنا ثواب کا کام ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ اگر ہم دین کا علم حاصل کریں گے تو یہ ثواب کا کام ہے. علم دین سیکھنے کے کئی طریقے ہیں. مثلا کسی ٹیچر سے علم دین حاصل کرتے ہیں. ٹیچر سے بھی علم دین حاصل کیا جاتا ہے. جیسے جامعات المدینہ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ٹیچر سے علم دین حاصل کیا جاتا ہے. علماء کی صحبت میں بیٹھ کر بھی سیکھ سکتے ہیں. علماء کی اگر ہم صحبت میں بیٹھیں گے تو بھی علم دین سیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح اچھی بک پڑھنے سے بھی علم دین سیکھا جا سکتا ہے. اگر ہم اسلامک بک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی علم دین حاصل ہوگا.
کیونکہ بکس ریڈنگ سے بہت اچھی اچھی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے پیارے امیر اہل سنت نے ہم بچوں کے لیے بہت سارے رسالے لکھے ہیں۔ امیر اہل سنت نے بڑوں کے لیے، سب کے لیے رسالے لکھے ہیں، اور ہم بچوں کے لیے بھی بہت سارے رسالے لکھے ہیں جنہیں ریڈ کر کے ہم بہت ساری معلومات اور علم دین کا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مکتبۃ المدینہ سے ہر مہینے ماہنامہ فیضان مدینہ پبلش ہوتا ہے۔ اس میں بھی دلچسپ باتیں، سوالات، کہانیاں، واقعات ہوتے ہیں جنہیں ریڈ کر کے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہر مہینے مکتبۃ المدینہ سے ماہنامہ فیضان مدینہ پبلش ہوتا ہے، اور اسے ہم ریڈ کر کے بہت ساری باتیں سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سوالات ہوتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، واقعات ہوتے ہیں، اور دلچسپ باتیں ہوتی ہیں۔ پیارے بچوں، بکس ریڈنگ کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ بکس ریڈنگ سے ہم فضول کاموں سے بچ جاتے ہیں۔ جب ہم اچھی اچھی بکس پڑھیں گے تو فضول کاموں سے بچ جائیں گے۔ ٹائم جو ہمارا ویسٹ ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، اس سے بھی ہم بچ جائیں گے اگر ہم کتابیں پڑھیں گے، بکس ریڈ کریں گے۔ ہمارا ٹائم اچھا گزرتا ہے، اور سائنسی ریسرچ کے مطابق 6 منٹ تک کوئی اچھی کتاب کی ریڈنگ کی جائے تو اس سے اسٹریس لیول کم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی ٹینشن ہو تو وہ 70% تک کم ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ڈیلی بیسس پر کچھ نہ کچھ ریڈنگ کیا کریں گے، اچھی بکس کی کچھ نہ کچھ ریڈنگ کیا کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اب جو ہم نے سنا اس سے ریلیٹڈ سوالات کرتے ہیں۔ بتائیے، علم دین کس کس طریقوں سے سیکھا جا سکتا ہے؟ عبدالحسیب بھائی۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ جی، علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے علم دین حاصل ہو سکتا ہے۔ کسی ٹیچر سے بھی ہم علم دین حاصل کر سکتے ہیں، اور اچھی اچھی بکس پڑھ کے بھی ہم علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے بکس ریڈنگ کے حوالے سے ایک سائنسی ریسرچ بھی سنی، وہ کیا تھی؟ کون بتائیں گے؟ عبدالحسیب بھائی۔ 6 منٹ اچھی کتابیں پڑھنے سے، اچھی کتابوں کی ریڈنگ کرنے سے 70% ڈائیور کم ہو جاتا ہے۔ سائنسی ریسرچ کے مطابق 6 منٹ تک کوئی اچھی کتاب کی ریڈنگ کی جائے تو اس سے اسٹریس لیول کم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی ٹینشن ہو تو وہ 70% تک کم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، ہم اپنے سیگمنٹ پیارے نبی کی پیاری سنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ آپ سب نے غور سے سننا ہے، اس سے ریلیٹڈ سوالات بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ پیارے بچوں، چھوٹے بچوں سے پیار کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ چھوٹے بچوں سے پیار کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے جاتے، تو آپ انہیں پیار کرتے، ان کو چومتے اور ان کو سونگتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ دونوں تشریف لایا کرتے تھے، یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نواسوں کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھے، انہیں چومتے تھے اور سونگتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی چھوٹے بچوں سے پیار کرنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں، جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں، انہیں پیارا محمد مصطفیٰ اپنا بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے جو ہم نے سنا اس سے ریلیٹڈ کچھ سوالات کرتے ہیں۔ بتائیے، آج ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت کے بارے میں سنا؟ عبد المجیب بھائی۔ چھوٹے بچوں سے پیار کرنا۔
جی ہاں، چھوٹے بچوں سے پیار کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سے جو چھوٹے بچے ہیں ہمیں انہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے، مارنا نہیں چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے، اور اگر وہ کوئی شرارت کریں تو انہیں پیار سے سمجھانا چاہیے، کیونکہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ چھوٹوں سے پیار کرنا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے کال یاد کریں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کال یاد کریں سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم ایک کال یاد کرتے ہیں اور اس کال سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کال ہے اس کام سے بچو جس پر معذرت کرنی پڑے۔ تو آئیے اب اس کال کو یاد کرتے ہیں۔ اس کام سے بچو جس پر معذرت کرنی پڑے، اس کام سے بچو جس پر معذرت کرنی پڑے، اس کام سے بچو، اس کام سے بچو، اس کام سے بچو، اس کام سے بچو، اس کام سے بچو اس کام سے بچو جس پر معذرت کرنی پڑے، جس پر معذرت کرنی پڑے، اس کام سے بچو جس پر معذرت کرنی پڑے، اس کام سے بچو جس پر معذرت کرنی پڑے، اس کام سے بچو جس پر معذرت کرنی پڑے۔ اس کام سے بچو جس پر معذرت کرنی پڑے۔ کس کس کو یاد ہوا؟ جی ایان بھائی۔ اس کام سے بچو جس پر معذرت کرنی پڑے۔ جی ماشاء اللہ، ایان بھائی کو یہ کال یاد ہو چکا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں عبد المجیب بھائی سے۔ اس کام سے بچو جس پر معذرت کرنی پڑے۔ ماشاء اللہ، عبد المجیب بھائی کو بھی یہ کال یاد ہو چکا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں شکیل بھائی سے۔ اس کام سے بچو جس پر معذرت کرنی پڑے۔ اس کام سے بچو جس پر معذرت کرنی پڑے، یہ آج کا کال ہے۔ تو آئیے اب یہ کال سنتے ہیں عبد الحسیب بھائی سے۔ اس کام سے بچو جس پر معذرت کرنی پڑے۔ ماشاء اللہ، عبد الحسیب بھائی کو بھی یہ کال یاد ہو چکا ہے۔ یہاں پر موجود تمام بچوں کو تقریباً یہ کال یاد ہو چکا ہے۔ تو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کال کن بزرگ کا ہے۔ پیارے بچوں، یہ کال حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا ہے۔ کن کا؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا یہ کال ہے۔ پیارے بچوں، آپ رضی اللہ عنہ نے ہمیں بہت ہی پیاری بات بتائی ہے کہ ہمیں اس کام سے بچنا چاہیے جس سے ہمیں بعد میں معذرت یعنی سوری کرنا پڑے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے مسوان بھائی سے ایک اور کلام سنتے ہیں۔ جی مسوان بھائی، آپ کون سا کلام سنائیں گے؟ بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں۔ سبحان اللہ، بلا لو پھر مجھے ایسا ہے بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ جی شروع کیجیے۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ پی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ پی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ
جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں نہ وہ مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو نہ وہ مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ مسوان بھائی نے کلام سنایا. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں. اللہ پاک مسوان بھائی کو اور ہم سب کو مرشد کریم کے ساتھ بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بات اب حاضریہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ. میرا پیارا دین میرا پیارا
بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کرامات صحابہ سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس میں ہم سنتے ہیں کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی ایک پیاری سی کرامت، ان صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی سنتے ہیں اور ان صحابی رضی اللہ عنہ کی ایک پیاری سی کرامت بھی سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ کون؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج ہم سنیں گے۔ یہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا لقب سفینہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا لقب سفینہ ہے، اور سفینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک سفر میں ایک شخص تھک گیا تو اس نے اپنا سامان آپ رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر ڈال دیا، جبکہ پہلے ہی آپ بہت سارا سامان اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، انت سفینۃ، تم تو کشتی ہو۔ اس دن سے آپ کا یہ لقب اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ آپ کا اصل نام ہی بھول گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو سفینہ کا لقب دیا تو اس کے بعد لوگ آپ کا اصلی نام ہی بھول گئے، اور اس دن سے آپ اپنے لقب سفینہ سے مشہور ہیں۔ لوگ آپ سے آپ کا اصلی نام پوچھتے تو آپ فرماتے میں نہیں بتاؤں گا۔ جب لوگ آپ سے آپ کا اصلی نام پوچھتے تو آپ فرماتے میں نہیں بتاؤں گا، میرا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ رکھا ہے۔ تو آئیے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی کرامت سنتے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ روم کی سرزمین میں اپنے اسلامی لشکر سے الگ ہو گئے، اور آپ لشکر کی تلاش میں بھاگتے ہوئے جا رہے تھے۔ آپ لشکر سے جب الگ ہو گئے تو آپ لشکر کی تلاش کر رہے تھے کہ کہاں ہے لشکر۔ آپ لشکر کی تلاش میں بھاگتے ہوئے جا رہے تھے۔ اچانک جنگل سے ایک شیر نکل کر آپ کے سامنے آ گیا۔ اچانک جنگل سے ایک شیر نکل کر آپ کے آ گیا۔ آپ نے شیر کو ڈانٹ کر بلند آواز سے فرمایا کہ اے شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میں لشکر اسلام سے الگ ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر شیر دم ہلاتا ہوا آپ کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کے ساتھ چلتا رہا جب آپ اسلامی لشکر کے پاس پہنچ گئے تو وہ شیر واپس چلا گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم نے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی کرامت سنی کہ آپ ایک دفعہ اسلامی لشکر سے الگ ہو گئے تھے، روم کی سرزمین میں تھے، وہاں آپ اسلامی لشکر سے الگ ہو گئے تھے تو آپ لشکر کی تلاش میں بھاگتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک ایک شیر جنگل سے نکل کر آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس شیر کو ڈانٹ کر بلند آواز سے فرمایا کہ اے شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میں لشکر اسلام سے الگ ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر شیر دم ہلاتا ہوا آپ کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ جب آپ اسلامی لشکر کے پاس پہنچ گئے تو وہ شیر واپس چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی، جنتی جنتی، عثمان غنی، جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں، حسن حسین بھی، جنتی جنتی، والدین نبی، جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی، جنتی جنتی، ہیں، معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی۔ ماشاء اللہ، ہم نے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی کرامت سنی، تو آئیے اب اس سے ریلیٹڈ کچھ سوالات کرتے ہیں۔ بتائیے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کو سفینہ لقب کس طرح ملا؟ عبدالحسیب بھائی کا ہاتھ کھڑا ہو گیا۔ جی عبدالحسیب بھائی۔ ایک مرتبہ ایک شخص سفر میں جا رہا تھا اور وہ تھک گیا تو اس نے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کے کندھے پر اپنا سامان ڈال دیا۔ ویسے بھی
آپ رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ویسے بہت سامان تھا، ان کو سفینہ لقب دیا۔ جی ہاں، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور آپ نے یہ فرمایا کہ انت سفینتن، تم تو کشتی ہو، اس دن سے آپ رضی اللہ عنہ کا یہ لقب مشہور ہو گیا، اتنا مشہور ہوا کہ لوگ آپ کا اصلی نام ہی بھول گئے۔ اچھا یہ بتائیے، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کون سے لشکر سے الگ ہو گئے تھے؟ عبد المجیب بھائی، اسلامک۔ وہ لشکر کہاں پر تھا؟ عبد الحسیب بھائی، روم میں۔ جی، روم کی سرزمین میں آپ اپنے اسلامی لشکر سے الگ ہو گئے تھے، آپ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے، تو پھر آپ کہاں پہنچ گئے؟ شکیل بھائی، جنگل میں۔ جی ہاں، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے تو آپ جنگل کے پاس پہنچ گئے، تو پھر جنگل میں آپ کے سامنے کون آیا؟ شیر۔ سارے مل کر بتا دیجیے۔ شیر۔ جی ہاں، شیر۔ آپ رضی اللہ عنہ نے شیر کو کیا کہا؟ یہ ہم مسوان بھائی سے پوچھتے ہیں۔ شیر کو ڈانٹتے ہوئے کہا، بلند آواز میں کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میں اپنے لشکر سے الگ ہو گیا ہوں۔ جی ہاں، آپ رضی اللہ عنہ نے شیر سے یہ فرمایا، اس کے بعد کیا ماجرا ہوا؟ اس کے بعد جب شیر نے یہ سنا تو وہ دم ہلاتا ہوا ان کے برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ اپنے لشکر سے مل گئے تو پھر شیر واپسی چلا گیا۔ جی ہاں، سبحان اللہ، ہم نے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی کرامت سنی اور اس طرح مسوان بھائی کا جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم دین کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، پیارے بچوں، جو لوگ معاف کرتے ہیں ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک معاف کر دینے سے بندے کی عزت ہی میں اضافہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں معاف کر دینا چاہیے، اگر ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے یا مارے تو ہمیں پھر وہ معافی مانگے تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سے ہماری ہی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، معاف کر دینے سے ہم میں اچھی اچھی فیلنگ پیدا ہو جاتی ہیں جو ہمیں مزید اچھے اچھے کام کرنے کی ترغیب دیتی ہیں، اور اس کا امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ سامنے والے کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ برائی کی ہے، مگر اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے مجھے معاف کر دیا ہے، اس لیے یہ بہت اچھا انسان ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے سیکھا کہ معاف کر دینے سے عزت بڑھتی ہے۔ کیا سیکھا پیارے بچوں؟ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ معاف کر دینے سے عزت بڑھتی ہے۔ جی ہاں، ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے، اور اگر ہم سے بھی کبھی غلطی ہو جائے، کوئی غلطی ہو، انسان سے غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، تو ہمیں بھی اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ اسلامک ہسٹری کے اس سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں۔ اللہ پاک نے بہت سارے انبیاء کرام کو اس زمین پر بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اسی طرح ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو اللہ پاک کی نافرمانی سے روکتے تھے، لیکن اس وقت کا بادشاہ فرعون خود بھی ایمان نہیں لاتا تھا اور وہ اپنی قوم کو بھی اس بات سے منع کرتا تھا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، فرعون تھا، وہ خود بھی آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا تھا اور لوگوں کو بھی منع کرتا تھا کہ ان پر اور اللہ پاک پر ایمان نہ لاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل یعنی پیلس پہنچے۔ فرعون وہاں اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ پاک نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں تمہارے پاس اس کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں تمہارے پاس اس کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے آپ کی باتوں کا انکار کرتے ہوئے کہا، میں تو خود ہی خدا ہوں، معاذ اللہ۔ اس نے کہا، میں تو خود ہی خدا ہوں۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، معاذ اللہ،
اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں قید میں ڈلوا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ یہ دھمکی دے رہا تھا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں قید میں ڈلوا دوں گا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قید کرنے کی دھمکی دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا مجھے میرے رب نے معجزات عطا کیے ہیں، مجھے میرے رب نے معجزات عطا کیے ہیں۔ فرعون نے کہا ہمیں بھی دکھاؤ وہ معجزات کیا ہیں۔ فرعون نے کیا کہا؟ ہمیں بھی دکھاؤ وہ معجزات کیا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہے کو پکڑا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ فرعون نے کہا اور کچھ دکھاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اور کچھ دکھاؤ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے معجزے دکھا چکے تو فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا یہ تو جادوگر ہیں۔ فرعون نے کیا کہا؟ یہ تو جادوگر ہیں، معاذ اللہ۔ پھر فرعون کے پاس بیٹھے لوگوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ شہر کے جادوگروں کو بلا لو۔ جب سارے جادوگر جمع ہو گئے تو لوگوں میں میلے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جب میلے والے دن سب ایک جگہ جمع ہو گئے اور مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی رسیاں اور لکڑیاں پھینک دیں تو وہاں جتنے لوگ موجود تھے سب کو وہ سانپ کی طرح نظر آنے لگے۔ جو جادوگر تھے انہوں نے اپنی ساری رسیاں اور لکڑیاں زمین پر پھینکی تو وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سب کو وہ رسیاں، لکڑیاں سانپ نظر آنے لگیں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور تمام سانپوں یعنی سنیکس کو کھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور تمام جو سانپ بن گئے تھے جادوگروں کی رسیاں، وہ اژدہا سب کو کھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر سارے جادوگر جن کو فرعون نے بلایا تھا وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ جو جادوگر تھے وہ سب کے سب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ پاک کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے اب اس سے ریلیٹڈ کچھ سوالات کرتے ہیں۔ بتائیے آج ہم نے اللہ پاک کے کون سے نبی علیہ السلام کے بارے میں سنا؟ عبد المجیب بھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جی ہاں، آج ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تو اس وقت وہاں کا بادشاہ کون تھا؟ عبد الحسیب بھائی؟ فرعون۔ جی ہاں، اس وقت وہاں کا بادشاہ فرعون تھا جو خود بھی ایمان نہیں لاتا تھا اور لوگوں کو بھی اس سے منع کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون کون سے معجزے دکھائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزے دکھائے تھے۔ ایک تو اپنی لاٹھی انہوں نے پھینکی تو بہت بڑا اژدہا بن گیا تھا، اور دوسرا انہوں نے اپنے گربان میں ہاتھ ڈال کے جب باہر نکالا تو سورج کی طرح روشن ہو گیا تھا۔ جی ہاں، سبحان اللہ، مسوان بھائی کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جب میلے والے دن سب لوگ جمع ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ جب میلے والے دن سب جادوگر جمع ہو گئے تھے اور لوگ بھی جمع ہو گئے تھے تو سب جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں اور لکڑیاں جو تھیں وہ پھینکی تو وہ سب کو سانپ دکھنے لگی تھی، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا تھا اور اس اژدہے نے تمام جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا تھا۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور تمام سانپوں کو جو جادوگروں نے پھینکے تھے وہ سب کو کھا گیا۔ اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا